بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام لیگل ایڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. پہل یہ ہوتا تھا کہ جب بھی خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی تھی تو خاندان کے بڑے اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے. لیکن آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں جسے ہم ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، اب خاندان کے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ کورٹ میں اس مسئلے کو لے جایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہر پروگرام کی طرح آج بھی موجود ہیں قاضی حفیظ الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وائس پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس پروٹیکشن آرگنائزیشن پاکستان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے جو پاکستان میں تقریباً ہر تیسرے گھر میں وہ مسئلہ موجود ہے. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ فیملی عدالتوں سے کیا مراد ہے، کہ فیملی کورٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور فیملی کے ایشوز کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے. تو فیملی عدالتوں سے کیا مراد ہے؟ جی، ایسا ہے کہ حکومت پاکستان نے فیملی میٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے علیحدہ سے کورٹ بنائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ویسٹ پاکستان مسلم فیملی ایکٹ 1964 کے تحت یہ کورٹس بنائی گئی ہیں. آلدو کہ وہی سول ججز فیملی میٹرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کورٹس میں جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اس کورٹ کو وہ پاور ویسٹڈ پاور ہے ٹھیک. فیملی کورٹ کی. وہ پھر اس وجہ سے وہی کیس ان عدالتوں میں چل رہا ہوتا ہے. آپ کاز لسٹ دیکھتے ہیں باہر تو وہیں پہ سول کیس چل رہا ہے اور وہیں پہ فیملی کیس چل رہا ہے. بیسیکلی گورنمنٹ نے وہ علیحدہ ڈٹرمن کی ہوئی ہیں. سول علیحدہ، سول ججز علیحدہ ہیں. اب جو سول جج ہیں ہم ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے با اختیار فیملی جج، ٹھیک. کہ وہ فیملی میٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پاور ویسٹ کر دی گئی ہیں. اس وجہ سے جو پھر وہ جو عدالت خصوصی طور پر فیملی معاملات کو، فیملی لیٹیگیشنز کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اس کو ہم فیملی کورٹ کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کہ آئلی عدالت یا فیملی عدالت میں کون کون سے کیس جو کیے جا سکتے ہیں اور اس میں سنے جاتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا کویسچن ہے. یہ فیملی جو ایکٹ 1964 ہے، اس میں ایک شیڈول دیا گیا، سیکشن 5 کے ساتھ آگے ایک شیڈول دیا گیا. 10 قسم کے مقدمات ہیں. ٹھیک ہے. ان میں آپ ریزولوشن آف میریجز ہیں، ساری کی اقسام ہیں. ٹھیک. مینٹیننس ہیں، خلا وغیرہ ہیں، جیکریٹیشنز آف میریج ہیں، ڈاوری آرٹیکلز ہیں، سمان جہیز جس کو کہیں گے، ڈاور جس کو ہم کہیں گے حق مہر، ڈار، پھر گارڈین کیسز بچوں سے ریلیٹڈ، پھر اس کے بعد اینی میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ جو میرج ڈیڈ ہے، خرچہ بھی ہے اس میں، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ اس کے لکھا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے 2015 کی. پھر پرسنل بلانگنگ، جو عورت کی پرسنل بلانگنگ ہے بیوی کی، اس سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ یہ سارے فیملی ججز فیملی کورٹ سن سکتی ہیں. یہ 10 اقسام ہیں پنجاب میں، اور باقی صوبوں کے لیے یہ 8 ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا ہی ایک ایشو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ مرد حضرات میں، کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا. تو اس صورت میں کیا نکاح جائز ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، چاہے پہلی شادی ہو چاہے دوسری شادی ہو، یہ جو فیملی میٹرز ہیں نا، یہ they are decided on the personal beliefs, personal religion of a person. کرسچنس کا اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہے. صحیح. مسلم کا مسلم ریلیجیس کے مطابق فیصلہ ہے. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے کیا ہمارے دادی دادا کا نکاح رجسٹرڈ ہوتا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ ایک بیوی، لڑکی اور ایک لڑکا جب ایجاب و قبول کرتے ہیں دو گواہان کی موجودگی میں، جب وہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو وہ نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا تو اس کی قانون نے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 میں ایک پنشمنٹ دی ہوئی ہے کہ جو بندہ نکاح کروا رہا ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جا کے اس کی اطلاع نہیں دیتا، وہ نکاح نہیں کرتا، تو اس کی 3 ماہ قید ہے، سمپل امپریزنمنٹ ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ نکاح کو اللیگل یا وائڈ نہیں کہہ سکتے. نکاح تو جائز ہے. بالکل صحیح.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ حق مہر کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ کیا حق مہر میں دی گئی جائیداد کی رجسٹری ضروری ہے؟ 2-3 کوشچن ہیں یہ. حق مہر بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر متعین کریں نکاح کے وقت چاہے کہ کھجور کی گٹلی کیوں کھجور ہی کیوں نہ. بیسیکلی دس از دا رسپیکٹ آف اے وائف کہ اس کو گھر سے ویسے اٹھا کے نہیں دے دیا گیا. ٹھیک ہے. دس از دا ڈار. اب ڈار کی اقسام ہے. صحیح. ڈار کی جو یہاں پہ چل رہی ہیں ڈیفرڈ اور پرومپٹ, معجل اور غیر معجل, یہ ہیں کہ جو موقع پہ دے دیا گیا معجل, جو بعد میں دیا جائے گا غیر معجل. وہ نکاح نامے کے اندر کالمز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں مہر مسمہ ہیں, ٹھیک ہے, مہر موجل ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی چیز دے دی جاتی ہے حق مہر میں تو وہ یہ ساری مہر کی اقسام ہیں کیونکہ وہ بڑی ڈیٹیل سے بحث ہو سکتی ہے ہر ایک کے اوپر. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اگلا کوشچن کیا ہے کہ کیا نکاح میں جو جائیداد لکھ کے دے دی جائے تو کیا اس کی رجسٹری ضروری ہے. آپ کو میں بلکہ تمام مرد حضرات بھی یہ بات بڑی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ جو چیز آپ نے نکاح میں لکھ کے دے دی ہے اس کی ویلیو رجسٹری سے زیادہ ہے. صحیح. رجسٹری سے زیادہ ہے. مطلب رجسٹری کو آپ رجسٹری کی کینسلیشن کے لیے آپ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ جی میرے سگنیچر نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, تو اس کو کینسل کروانا بھی بڑا مشکل ہے. تو مرد حضرات کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے لکھ دیا تو کون سی دینی ہے. وہ عورت کا رائٹ ہے. اور نکاح کے وقت اگر جو بھی چیز عورت کو آپ نے حق مہر میں کہہ دی دے دی, یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ آپ اس کو پے کریں. اور اگر وہ عورت آپ کو روک دے کہ آپ پہلے حق مہر دیں پھر آپ میرے ساتھ ریلیشن کریں تو یہ اس کا رائٹ ہے. اور کورٹ بھی اس کو مجبور نہیں کرے گی, بلکہ کورٹ اس آدمی کو مجبور کرے گی کہ جی ہاں جی آپ دیں, ورنہ ہم آپ کی سیلری اٹیچ کرتے ہیں, ورنہ ہم آپ کی پراپرٹی کو آکشن کرواتے ہیں اور اس عورت کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کا پروگرام جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بڑا اس کو غور سے سنیے کہ اس میں اگر ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے دوسری شادی سے ریلیٹڈ تو اس میں بڑی پیچیدگیاں بھی ہیں, وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک سوال ہے جی کہ کیا ایک شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, یک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اب اگر اس میں ایک کو ڈائیورس ہوگی تو پھر ایک اور کر لے, ایٹ دا ٹائم 4 رکھ سکتا ہے. لیکن پاکستانی لا صحیح اس میں یہ 1961 کا آرڈیننس ہے, اس کی سیکشن 6 ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پولیگیمی. ٹھیک. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک صاحب اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اور یا چیئرمین یونین کونسل کی اجازت کے بغیر صحیح دوسری شادی فرما لیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف پرائیویٹ کمپلین بیوی درج کروا سکتی ہے اور چیئرمین یونین کونسل بھی درج کروا سکتے ہیں, اور اس میں ان صاحب کو 1 سال قید اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کو ذہن میں ہے تو پلیز یہ نکال دیں. تو پھر یہ ہے کہ جس نے بھی کرنی ہے وہ ہماری اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے لیں اور یا کانسنٹ لے لیں کسی بھی طریقے سے تو پھر کریں. ایک دفعہ دوبارہ بتائیے کہ اس کی سزا کیا ہے, ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے دیکھنے والے. دیکھیے 1 سال قید, ٹھیک ہے, اور 5 لاکھ تک جرمانہ. یہ اب کنفرم, یہ اس تک نہیں ہے, کورٹس ان سے کم دیتی ہیں. ٹھیک. مطلب میں نے دیکھا ہے کیسز جن میں سزا وغیرہ کروائی بھی ہے تو عموماً کورٹ نے 1 ماہ ہی سزا دی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن سزا ہوتی ہے. سزا تو ہے جی, سزا ہے. اچھا ایک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی جیسے کہ ایک جرم میں آتا ہے کہ ایک پوری شک ہے, ایک پورا آئین اس پہ بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا پہلی بیوی کو, پہلی بیوی کے تو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے نا, پہلی بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پولیگیمی کا کیس دائر کرے. ہاں, دوسری بیوی کی کیا ریمیڈی ہے, چارہ کار کیا دوسری بیوی کے لیے کیا ہے کہ مطلب دوسری بیوی کو نہیں پتا کہ اس نے پہلے کی شادی کی ہوئی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. بندہ بتا دیتا ہے کہ جی میری پہلی بیوی فوت ہوئی ہوئی ہے, میں نے پہلی بیوی کو ڈائیورس کی ہوئی ہے, یا میں کنوارا ہوں, اور بعد میں دوسری بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو پہلے سے شادی شدہ تھے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بھی یہی پولیگیمی کے زمرے میں پولیگیمی کے زمرے میں آئے گا. 1997
سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اس سے پہلے بھی یہ ڈیسائیڈڈ ہے, کئی ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ میں کہ یہ جو ایگریوڈ پرسن ہے نا, یہ پہلی بیوی نہیں صرف, یہ دوسری بیوی بھی ایگریوڈ پرسن ہے. اگر دوسری بیوی کو خاوند نے نہیں بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں, تو ایسی صورت میں دوسری بیوی بھی یہی سیم کیس دائر کر سکتی ہے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ بھی ہے, اور اکثر یہ خواہشات ہر انسان کے مرد کے دل میں ہوتی ہیں. تو اگر اس صورت میں پہلی بیوی جو ہے وہ اگر مقدمہ کر دے تو دوسری بیوی بھی کیا ملزمہ کہلائی جائے گی اس میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. لا فیورز وومنس ان کیسز میں اب یہ ہوگا کہ دوسری بیوی ملزمہ نہیں ہوگی, ملزم صرف خاوند صاحب ہوں گے. اچھا, یعنی مرد ہوگا, دوسری بیوی کو ملزم نہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ایسی بیوی یہاں پہ کیس کرنا چاہتی ہے کسی بھی جگہ پہ, تو اس کے لیے یہ اس چیز کی بھی سہولت موجود ہے کہ وہ جہاں پہ رہ رہی ہے وہاں پہ کیس کیا جائے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن دیکھی جائے گی, کون سے ایریے میں ہوا وہاں پہ ایف آئی آر درج کروائی جائے گی. تو اس کی تو ہوتی بھی پرائیویٹ کمپلینٹ ہے, لیکن اس میں اگر فرض کریں کہ ایک بیوی کے خاوند نے لاہور میں شادی کر لی, وہ رہتی پنڈی میں ہے, صحیح, تو اس میں ان لیڈیز کا اختیار ہے کہ چاہے تو وہ لاہور میں کیس کریں چاہے پنڈی میں کر لیں. پھر خاوند صاحب وہاں سے یہاں پہ آئیں گے کیس بھگتنے. یہ تو زیادہ اچھا ہے. اور پھر وہ پہلے شورٹی بانڈ جمع کروائیں گے, اپنی ضمانت نامہ جمع کروائیں گے, پھر کیس ان کے خلاف چلے گا. اکثر دیکھا گیا کہ جو بیوی ہوتی ہے اپنے خاوند پر خلا کا کیس دائر کر دیتی ہے. یہ خلا کیا چیز ہے؟ جی دیکھیں جی, ڈیزولوشن آف میرج کی بہت ساری اقسام ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بہت ساری کازز ہیں. جیسے ایک ہسبینڈ ہے امپورٹنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے, وہ کرولٹی, کچھ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, کرول ہے, فائنینشلی ایڈ نہیں کر رہا, مینٹیننس نہیں دے رہا, غائب ہو گیا ہے, کافی عرصے تک نظر نہیں آ رہا, تو ایسی صورت میں عورت ڈیزولوشن آف میرج کا کیس کرتی ہے. اور اس میں جو ایک سب سے زیادہ آج کل کیس چل رہا ہے وہ خلا کا کیس چل رہا ہے. خلا میں, اور یہ شریعت میں بھی ہے, قاضی کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جی وہ دو پارٹیز کے درمیان نکاح کو فسخ کر دیں. یہ جو کورٹ نکاح کو فسخ کرے گی تو اس کو ہم خلا بولیں گے. اور جو خلا ہے یہ باقی جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہیں, ابھی کائنڈز بتائی ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت کورٹ میں جا سکتی ہے کہ جی میرا خاوند نہیں ملا, تو وہ مسنگ آف ہسبینڈ ہوگا, ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف مسنگ آف ہسبینڈ, ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف کرولٹی, مار رہا ہے, ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف امپورٹنسی, ایک خاوند نامرد ہو گئے. اس طرح کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ خلا جون سی ہے یہ تو سب سے ایزی ہے. اب پاکستان میں اگر ایک عورت یہ اپنے بتا دیتی ہے, جا کے یہ کہہ دیتی ہے کہ جی کورٹ کو جا کے یہ کہتی ہے کہ جی میں نے اس خاوند کے پاس نہیں رہنا, میں اس کو ناپسند کرتی ہوں, دیٹ بس اونلی کافی ہے یہ, تو اس کی بنیاد پہ جو میرج جون سی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں خلا. خلا کے علاوہ بھی عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہیں. دیکھیں اب ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا, اغوا کر کے اس کا زبردست نکاح نامے پہ سگنیچرز کروا لیا گیا, انگوٹھے کروا لیے, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب لڑکی کے پاس تو ریمیڈی ہے کہ وہ کرے گی جیکٹیشن آف میرج کا کیس, کہ یہ میرا جو کیس ہے یہ زبردستی میرا نکاح کروایا گیا, لہذا اس بنیاد پہ میرے اس کیس کو فیصلہ کیا جائے اور میری اس نکاح کو فسخ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ خلا کے علاوہ اگر ایک خاوند بہت زیادہ ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, تو عورت اس بنیاد کے اوپر بھی اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے. ایک خاوند مینٹیننس نہیں پے کر رہا, اس بنیاد پہ بھی کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک خاوند غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس میں شریعہ لا اپلیکیبل ہوگا, کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ حنفی ہیں, تو حنفی میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جی وہ پوری زندگی انتظار کرے گی, لیکن پھر شافعی اور مالکی کا ویوز لے کے 5 سال کے جب عرصہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کورٹ کے پاس جب عورت جاتی ہے تو اس کا نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ثبوت لیتی ہے کہ جتنے عرصے سے آپ کا خاوند مسنگ ہے, وہ مل نہیں رہا, اس کی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی فون نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. باقی امپورٹنسی ہے اور اس طرح کی جو خاوند مجنون ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, ایسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے.
یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ جیسے کہ اسلام نے پورا اختیار دیا پورا اختیار دیا ہے، اور وہی ساری میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو فیملی میٹرز ہیں ان کو انسان کے کسی بھی شخص کے پرسنل لا کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. عدت کیا ہے؟ جی، عدت آفٹر ڈیزولوشن آف میرج، آفٹر پروکلمیشن آف ڈائیورس، پروناؤنسمنٹ آف ڈائیورس، خاوند ڈائیورس دے دیتے ہیں یا عدالت سے خلا ہو جاتی ہے، عدالت میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہے کسی بھی وجہ پہ، تو ایسی صورت میں عورت اپنے آپ کو 3 ماہ کے لیے باؤنڈ کرتی ہے، وہ کسی اور سے شادی نہیں کرتی. اس کو عدت کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب ایک عورت وڈو ہو جاتی ہے، اس کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی عدت ہوتی ہے، وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کہ دوران مطلب اس پیریڈ کے دوران عورت باؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور اگر عدت کے دوران شادی کر لے پھر؟ جی، عدت کے دوران اگر شادی ویسے عورت کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ عدت کا جو پیریڈ رکھا گیا ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بیبی بورن ہونا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے خاوند کا ہے جی، نظر آئے، وہ پتہ چل جاتا ہے اتنے پیریڈ میں. لیکن اگر عورت عدت کے پیریڈ کے دوران شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی ارریگولر تو ہے لیکن وائڈ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پاکستانی عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب ان کا نکاح نہیں ہے. نکاح ہے، شادی ارریگولر ہے. مطلب ہم لیگل ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، بعض اوقات وائڈ ہوتی ہے، بعض اوقات اللیگل ہوتی ہے، بعض اوقات وائڈیبل ہوتی ہے، بعض اوقات ارریگولر ہوتی ہے. تو یہ ارریگولر ہے، اس کو آپ بالکل ناجائز نہیں کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور بعض بار یہ بھی سوال سننے کو ملتا ہے کہ آپ اگر خاوند اور بیوی جو آپس میں نہیں ملتے تو یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک ٹائم پیریڈ ہے، 1 سال تک نہیں ملیں گے، 4 ماہ تک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بائنڈنگز نہیں ہے کسی کے اوپر کہ جناب اس وجہ سے آپ نکاح کو فسخ کر دیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہاں، وہ جو حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ آپ جہاد پہ جائیں گے تو پھر اتنے عرصے کے بعد آپ واپس آئیں گے، تو وہ ایک رات کو گشت کر رہے تھے. گشت کرتے انہوں نے ایک عورت کے وہ اشعار سنے تھے جو اپنے خاوند کی غم میں، جدائی میں وہ گا رہی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے خاوندوں کو بھیجا جائے، لیکن اگر کوئی آپس میں نہیں ملتے، کوئی ریلیشنز نہیں رکھتے، تو جب تک مرد فسخ نہیں کرے گا، طلاق نہیں دے گا، تب تک وہ طلاق اس وقت تک وہ اس کے نکاح میں رہے گی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ طلاق کیا ہے اور وہ کیا پروسیس ہے اس کے؟ دیکھیں جی، طلاق بیسیکلی جو بیسک رائٹ ہے یہ مرد کا ہے، اور یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ کس وقت اپنے اس جو بائنڈنگز ہیں، میٹریمونین بائنڈنگز ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں. جب وہ پھر طلاق ورڈ یوز کرتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں، اس میں شیعہ علیحدہ لا ہے، سنی علیحدہ لا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اس لا کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا جیسے کہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر سکیں. طلاق کی ویسے جو اقسام ہیں، پہلے ہوتا ہے طلاق رجعی، مطلب آپ رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلی طلاق کے بعد. پھر طلاق بائن، کہ آپ نے اب جب دوبارہ رجوع کرنا ہے، پہلے ایک طلاق دی ہوئی ہے کسی شخص نے، اب وہ دوسری طلاق، اب یہ نہیں کہ پہلی طلاق دے دی، رجوع کر لی تو وہ پہلی طلاق ختم ہو گئی. وہ طلاق اپنی جگہ سٹینڈ رہے گی. اب جب وہ طلاق پر اناؤنس کرے گا اپنی بیوی کو تو سیکنڈ طلاق ہوگی. پھر طلاق بائن ہو جائے گی. مطلب اس میں یہ ہوگا کہ آپ رجوع بغیر، مطلب جو بھی شخص طلاق دے رہا ہے وہ بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر ہو جاتی ہے طلاق مغلظہ، تیسری طلاق. اس کے بعد پھر بغیر حلالہ کے وہ اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا. پھر ایک طلاق ہوتی ہے طلاق تقویض. یہ ہے کہ نکاح نامے کے اندر بھی یہ آج کل شک موجود ہے کہ کیا خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق کا رائٹ دے دیا. اگر وہ رائٹ دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ بیوی کا اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ میرج بانڈ کو جن سے وہ ختم کر دے. پھر ایک اور ہوتی ہے طلاق مبارت، کہ جی میاں اور بیوی دونوں راضی ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم آپس میں نہیں رہنا چاہتے، ٹھیک ہے یار تم ختم کرو میرے ساتھ، جیسے آج کل. تو مبارت کا سب سے بڑا جو لاس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
پھر ایک ہو جاتی ہے یعنی وہ ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. پھر ایک اور ہوتا ہے لیان. ہوں. لیان یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی خاوند اپنی بیوی پہ بد چلنی کا الزام لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں اس نے جب الزام لگا دیا تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے آئیں دو ایک قسمیں چاہتے ہیں. دونوں جب قسم اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, کہ جی میں, وہ کہے کہ جی تم بد چلن ہو, قسم اٹھا کے وہ کہے گی میں بد چلن نہیں ہوں. اس نے جب قسم اٹھا دی تو لیان ہو گیا, لیان کے بعد نکاح ختم. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہیں جو میرج کو ڈیزالو کرتی ہیں باتیں. اور دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مزاح میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح اور طلاق. ہمیں اس میں بڑا کانشیس ہونا چاہیے, مسلم کمیونٹی کو بڑا کانشیس ہونا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آ کے بعد میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وکیل صاحب ابھی ہمارا کوئی معاملہ حل کروا دیں, ہم نے تو مذاق میں طلاق دے دی تھی, میں غصے میں تھا طلاق. دیکھیے طلاق کوئی شخص بھی پیار, جب بیوی پہ پیار آئے گا تو طلاق نہیں دے گا. غصے میں بھی دی ہوئی طلاق طلاق ہو جاتی ہے, تا وقتے کہ بندہ مجنوں نہ بن جائے, غصے میں اپنا ہوش و حواس نہ کھو دے, تو اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا. غصے میں دی ہوئی بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو طلاق کو پروناؤنس کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جی, کیونکہ بعد میں بندہ گناہ والی زندگی گزارے یا کوئی اور ایسے حالات دیکھے پھر فتوے لینے لگ پڑے. کیونکہ اب یہاں پہ حنفی لوگ زیادہ ہیں, تو ان کے نزدیک ایک نشست میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اہل تشیع کے نزدیک طلاق کا پروسیجر اور ہے کہ آپ 2 گواہان کی موجودگی میں طلاق دیں گے, بیوی کی موجودگی میں طلاق دیں گے. فقہ جعفریہ میں یہ ہے. اور ایک اہل حدیث فقہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ ایک نشست میں اگر 1 2 3 طلاقیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک محفل میں دے دیتے ہیں تو وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے. اور فیملی لا بھی اس میں بڑا واضح ہے, تو اس وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے طلاق کا ورڈ یوز کرتے ہوئے. بڑا ہی سنجیدہ یہ مسئلہ ہے اس میں. ہاں, اور اگر اس میں دیکھ لیا جائے جو مسلم فیملی آرڈیننس 1961 ہے, تو اس میں تو یہ ہے کہ جو طلاق دیں گے آپ, طلاق دینے کے بعد پھر آپ نے کنسرنڈ یونین کونسل کو نوٹس بھجوانا ہے. ٹھیک ہے. تو عموماً لوگ وکلاء حضرات کے ذریعے وہ نوٹس بھجواتے ہیں اور اس میں طلاق بھجواتے ہیں کہ یہ میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو. اور پھر اس کے بعد بیوی کو بھی اس کی ایک کاپی جاتی ہے. پھر ایک ریکنسلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہے, اگر ان کی رجوع ہو سکتی ہے تو ہو جائے, نہیں تو پھر 3 ماہ کے بعد افیکٹیونیس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ جناب ہاں جی اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے. بہت شکریہ سر, آج آپ نے اتنا پیچیدہ مسئلہ ڈسکس کیا. خواتین و حضرات, یقیناً آج کے پروگرام سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملی ہوں گی, اور اپنی زبان کو, انسان زبان سے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے جو اس کے حق میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے مخالف بھی جاتے ہیں. تو کوشش کیجیے ایسے الفاظوں سے ذرا سوچیے گا ضرور, کیونکہ پوری زندگیاں جو ہیں وہ ساری تباہ ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ قاضی حفیظ الرحمان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. آپ اگر ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 0333, ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, 0333-531-5583, 0313-531-5583. آپ ان پر کانٹیکٹ کر کے قاضی حفیظ الرحمان صاحب سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں اور ان کا معلومات لے سکتے ہیں. ہمارا چینل اوکے ٹیک ٹی وی, اس کے جو پروگرام ہمارا نشر ہوتا ہے اس کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنے مسائل ہمیں بتا سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم انہیں نوٹ کر کے قاضی حفیظ الرحمان صاحب سے ڈسکس بھی کریں گے. اور ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو اور اسے حل کیا جا سکے. انشاءاللہ ہم آنے والے پروگراموں میں اپنا لائیو آنسر کوشچن سیکشن شروع کریں گے, اور لائیو ٹرانسمیشن بھی آپ کو اس پروگرام کی لوکل جو ہمارا ایشوز ہیں ان پر ڈسکس کریں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.